السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ پارہ نمبر 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کو اگلی نسلوں تک پہنچانا چاہیے۔ علم آگے نہیں پھیلتا جب تک کہ اس کو آگے نہ پھیلایا جائے۔ لوگ کتابوں سے زیادہ لوگوں کے علم سے سیکھتے ہیں۔ اس کا لباس کیسا ہے، اس کی چال چلن، اس کا اخلاق کیسا ہے، وہ بات کرتی ہے تو کیسے بات کرتی ہے، وہ چیخ کے بولتی ہے، چلا کر بات کرتی ہے، نرم لہجے میں بات کرتی ہے۔ تو لوگ کتابوں سے زیادہ انسان کے رویوں سے سیکھتے ہیں، انسان کی عادتوں سے سیکھتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی عادتوں سے دوسروں کو موٹیویٹ کرنا ہے، ہم نے اپنے عمل سے لوگوں کو سکھانا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کیا فرماتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ آپ کو ہر ٹائم نصیحت نہیں کرنی پڑتی تھی، منہ سے بولنا نہیں پڑتا تھا۔ تو ہم بھی اپنے عمل سے لوگوں کو بتائیں کہ کہ علم حاصل کیا اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کا ذریعہ بنے، نہ کہ ڈی موٹیویٹ کرنے کا ذریعہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ اس میں پہلے اور پچھلے تمام علوم موجود ہیں۔ ہم نے کل 21 پارہ میں اینڈ پہ ہم نے ازواج کے بارے میں پڑھا تھا۔ ازواج مطہرات نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا۔ آج ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ ازواج مطہرات سے ہی یہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے اس کا اجر 2 گنا دیں گے، اور ہم نے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے۔ ازواج سے فرمایا، نزاکت سے بات کرو، صاف سیدھی اور معقول بات کرنا۔ یہ بات ازواج مطہرات سے کی جا رہی ہے، لیکن ازواج ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ہم بھی بات کریں تو اتنے نرم انداز سے نہ کریں کہ سامنے والا ہماری باتوں سے اٹریکٹ ہو جائے اور وہ اس کے غلط مطلب نکال لے۔ یعنی کہ ہماری نرم گفتگو نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے کے دل میں وہ باتیں جا کے لگیں اور وہ غلط مطلب نکال لے۔ ضرورت کے تحت غیر محرم سے بات کی جائے، اور گھر سے باہر عورت جا سکتی ہے لیکن ضرورت کے تحت جائے۔ فون پر بھی اگر بات کرنی ہے، باہر کسی کے ساتھ انٹریکشن ہے، فار ایگزامپل شاپنگ کرتے ہوئے شاپ کیپر سے انٹریکشن ہو رہا ہے، کال پر کسی سے ضرورت کے مطابق بات کرے، لیکن اس کو اپنی لیمٹس پتہ ہونی چاہیے کہ میری لیمٹس کیا ہیں۔ میں اگر اس کو کراس کروں گی تو اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا۔ اگر کسی کی کال آ جاتی ہے تو آپشن ہمارے پاس موجود ہے، جسٹ بلاک دیم۔ اگر ہم وہاں پر نرم پڑ جائیں گے تو وہیں سے معاملات خراب، پھر وہاں سے چھپی دوستیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر کرتے کرتے ایک گھر نہیں پورے خاندان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تو اس چیز سے اپنے آپ کو شروع سے ہی ہم نے اپنے اوپر ایک ریسٹرکشن لگا دینی ہے کہ جسٹ بلاک دیم۔ آپشن ہمارے پاس موجود ہے نا، اچھائی برائی، 2 راستے ہمارے سامنے ہیں۔ ہر معاملے میں، نہ کہ یہاں پر بلاک کرنے کی بات ہے، ہر معاملے میں ہمیں پتہ ہے کہ رائٹ وے کون سا ہے، رانگ وے کون سا ہے۔ رائٹ وے کون سا ہے جس پر چل کر میں اپنے اللہ سے ملاقات کر سکتی ہوں، اور رائٹ وے کون سا ہے جو مجھے جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ سو اٹس جسٹ ڈپینڈ آن اس کہ ہم کون سا راستہ چوز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو رہنمائی ہے وہ درست اور سیدھے راستے کی طرف کرے، آمین۔ مزید فرمایا، عورت ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر جا سکتی ہے، سیکھنے سکھانے کے لیے عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور گزشتہ دور جہالت کی زیب و زینت کی نمائش کی مانند اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اہل بیت، اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناپاکی گندگی دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ احکامات ہمیں کیوں سکھائے؟ گھر میں رہو، باہر جاؤ تو کس طرح سے جانا ہے، بات کرنی ہے کسی سے تو کس طرح سے کرنی ہے، پردے کا کتنا خیال رکھنا ہے، اس کو ہم آگے جا کے مزید دیکھیں گے۔ تم اگر چال چلو تو تمہاری چال کیسی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ کس کے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے، ہماری پروٹیکشن کے لیے ہیں، تو ہمیں ان کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے۔ اور تمہارے گھر میں تعلیم کا جو سلسلہ جاری ہے اس کو آگے بیان کرو۔ حضرت عائشہ کی حدیث کی جو روایات ہیں وہ تقریباً 2000 سے بھی اوپر ہیں۔ عورتیں صرف میک اپ، گھر کے کام کاج جو ہیں ان پر توجہ
سے بہتر ہے وہ بھی کریں، منع نہیں ہے، لیکن اس سے ہٹ کر تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں، کیونکہ علم کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز کہا گیا ہے۔ تو جس کے پاس علم ہے وہ سب سے قیمتی انسان بن جاتا ہے۔ جو قدر انسان کی تعلیم کی وجہ سے ہوتی ہے وہ صرف خوبصورت لگنے کی وجہ سے، فیشن کرنے کی وجہ سے، نئے ڈریس پہننے بنوانے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بعض دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے ہی خطاب فرماتا ہے، عورتوں سے نہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی اس میں عورتوں کی دل داری کا اہتمام کر دیا گیا، ورنہ تمام احکام میں جتنے بھی احکام ہیں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں، سوائے ان محسوس احکام کے جو صرف عورتوں کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے فیصلے پر لبیک کہا جائے، ان پر گھٹن محسوس نہ کی جائے، اللہ اور رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ضروری ہے۔ ہمیں اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اللہ اور رسول کے حکم پر ہمارا دل تنگ تو نہیں ہوتا۔ بعض احکامات مشکل ہوتے لیکن ماننے کے بعد ان میں آسانی ہو جاتی ہے، جیسے ہم اگر دیکھیں حیا کی بات کی جائے یا پردے کی بات کی جائے، لیکن اگر ہم ان کو مان لیں گے تو اس میں کس کا فائدہ ہے؟ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ انسان پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، وہ پروٹیکٹ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ فار ایگزامپل دو لڑکیاں ہیں اور دونوں گھر سے باہر جا رہی ہیں، ایک پردے میں ہے، اوپر سے نیچے تک پاؤں تک اچھے سے کور ہے، اور دوسری جو ہے اس کے بازو بھی نظر آ رہے ہیں، اس کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے، اس کے بال بھی نظر آ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ جو پردے میں ہے اس نے خود اپنے اوپر ایک ریسٹرکشن لگا دی کہ نو آئی ایم ناٹ لائک دیٹ، لیکن جو دوسری کھلی ہے اس کے اوپر کیا ہوگا؟ ہر ایک کی طرف سے اٹیک آئے گا۔ آپ سوچیں کہ جو گوشت کھلا ہوتا ہے نا، مکھی آ کر اسی کے اوپر بیٹھتی ہے، کور کے اوپر نہیں بیٹھتی، تو کور والی نے خود ہی بتا دیا کہ نو آئی ایم ناٹ لائک دیٹ، اور جو ان کور ہے وہ کیا کہے، اس نے کیا کیا؟ آ بیل مجھے مار۔ تو ہم نے معاشرے میں ایسی مثال نہیں بننا کہ ہم خود ہی کہیں کہ آ بیل مجھے مار، پھر ہم کہتے ہیں فلاں نے میری طرف کیوں دیکھ لیا، فلاں نے مجھے کیوں چھیڑ دیا، کیونکہ ہم ہی خود اٹریکشن کا باعث بن رہے ہیں۔ ہم باہر نکل رہے ہیں، ہمارے جوتے کی ایسی ٹک ٹک کی آواز ہے کہ پوری مارکیٹ گونج اٹھتی ہے۔ ہم خود اٹریکٹ کرنے کا باعث اگر بنیں گے لوگوں کو، تو پھر ہم کیسے شکوہ کر سکتے ہیں کہ مجھے کسی نے غلط نظر سے دیکھ لیا، مجھے کوئی غلط طریقے سے اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں رہتے ہوئے اور گھر سے باہر جاتے ہوئے اپنے لباس کا جائزہ لیں، کیا آیا میرا ایک ہی ڈریس ہوتا ہے؟ اگر اب تک ایک ہے تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنا اس چیز پہ چیک رکھیں۔ ایون کہ جب آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں تو آپ مرر کے آگے کھڑے ہیں اور اوپر سے نیچے تک اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس وقت میرا اللہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے آ جائیں تو کیا میں اس حال میں ان کے سامنے جانا پسند کروں گی؟ آبویسلی نہیں۔ تو انسان کا وہاں پر مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ پہ چیک رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ذکر سے زبان تر کرنا بڑا ضروری ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہے یہ ذکر۔ ہم کتنی بار اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں؟ کیا ہم نے کرنا شروع کیا؟ ہم نے تسبیحات پڑھنا شروع کی؟ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں؟ اس طرح کے کچھ عادات اگر ہم ڈال لیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ انسان سوچوں میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ وہ ذکر کرنا بھول جاتا ہے، اور ذکر کروانا کون بھلواتا ہے؟ شیطان کروانا بھلوا دیتا ہے۔ تو ہم نے اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے، اور یہ ہم یاد رکھیں کہ جب تک ہم ذکر کریں گے ہماری جنت تعمیر ہوتی رہے گی۔ جو ہی ہم خاموش، وہ جنت بھی فی الحال اس کا کام رک گیا۔ تو ہم نے اپنی جنت کو تعمیر کرتے رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ، جس نے صبح و شام پڑھا قیامت کے دن کوئی بھی اس سے افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ پڑھے۔ اب زیادہ سے زیادہ ہم اگر نوٹ کریں تو ایک تسبیح پڑھتے ہوئے کتنا ٹائم لگے گا؟ اچھے سے اگر ہم اس کو پڑھیں 3 سے 4 منٹ لگیں گے، لیکن اس کا اجر، اس کے ریوارڈز کتنے زیادہ ہیں۔ تو اس چیز پہ بھی اگر ہم نہیں پڑھ سکتے، ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے، مانگے اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اے اللہ میرے وقت میں برکت ڈال دے، یا اللہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے ٹائم نہیں مل رہا، اللہ تو پڑھا دے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، جواب دیتا ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔
سورہ احزاب آیہ نمبر 45 میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، آیہ نمبر 47 سورۃ الاحزاب، اور مومنوں کو اس بات کی بشارت دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، یاد رکھیے، سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ اس پر رو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہماری آنکھ ایک مسلمان گھرانے میں کھولی، ہمیں کوئی بہت کوشش نہیں کرنی پڑی، ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس چیز پہ غور کر کے اللہ کا شکر ادا کیا؟ اگر نہیں کیا تو اس پہ بھی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ازواج مطہرات سے خطاب ہے کہ غیر مرد سے پردے کے پیچھے سے لین دین کرو تاکہ یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہو۔ اور آج کل اگر ہم اس کے برعکس دیکھیں، آپ نے بھی معاشرے میں بڑی مثالیں سنی ہوں گی، یا پھر ہم نے خود شاید اپنی زبان سے کبھی یہ بھی کہا ہو کہ میرا دل کا پردہ ہے، میرا دل بڑا صاف ہے، مجھے کیا ضرورت چہرے کو کور کرنے کی۔ تو ہم سوچیں کہ کیا ازواج مطہرات کم پاکیزہ تھی؟ ان کو بھی پردے کا حکم دیا گیا، تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہم کہاں سے حجتیں لے آتے ہیں؟ ہمارا کیوں سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے؟ وہی حکم اللہ کا ہمیں مشکل لگتا ہے، ہمارا سانس رکتا ہے، لیکن اگر ہمارا ہسبینڈ ہمیں کہے کہ تم نے پردہ کرنا ہے، تب ہمارا دل کیسے مان لیتا ہے؟ یعنی کہ ہمارا ہسبینڈ زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ ہسبینڈ نے کہا آپ پیاری نہیں لگتی ہیں، آئی بروز بنا لیں، ہم بنا لیں گے، اللہ کا حکم ہے، لعنت ہے تمہارے اوپر، ہمیں وہ لعنت فیل نہیں ہوتی، ہم ایوری ڈے لعنت لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے ٹاپ موسٹ پرائرٹی کون ہے؟ ہمارے پیرنٹس، ہسبینڈ، معاشرہ، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اور یاد رکھیے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو ہماری تھاٹس ہیں، وسوسے، باتیں، ہمارے اعمال، یہ سارے نوٹ ہو رہے ہیں، اور ایک دن ہمیں ہر چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں حساب دینا ہوگا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الاحزاب 56۔ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت اور درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مقام کتنا بلند تھا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جس ہستی پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیج رہا ہے ہر آن، اور جس کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی ان پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور فرشتے بھی ان پر درود بھیجتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، اور اللہ نے دنیا والوں کو بھی اس کا حکم دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، درود شریف پڑھنا فوری رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کا خالص دل سے ایک بار درود پڑھے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، پھر اس کی 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ درود بھیجنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے رہنا ہے۔ اس میں ہم نے بخل نہیں کرنا۔ روزمرہ کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے، ویک میں ایک دفعہ نہیں، مہینے میں ایک دفعہ نہیں، جمعہ کے دن نہیں، ایوری ڈے۔ جمعہ کے دن کی تو اپنی فضیلت ہے، لیکن ہر روز ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ اور اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ٹارگٹ ڈیلی بیسس کا سیٹ کر لیں کہ صبح سے شام میں نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کو ہم ڈیوائڈ کر لیں، 10 دفعہ فجر کی نماز کے ساتھ، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 10 دفعہ سونے سے پہلے، پھر صبح اٹھ کر، یعنی ڈفرینٹ، ہم اگر ہمیں ایک ٹائم میں مشکل لگ رہا ہے تو ہم ڈفرینٹ چنکس میں اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ پھر ریوارڈ دیکھیں، کیا پتہ چلا کہ یہ ساری دعاؤں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان پریشان ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا دعا کرے، تو پھر وہ درود کی کثرت شروع کر دے، ساری دعائیں اس کے اندر کافی ہو جائیں گی۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر میں ساری دعاؤں کے بجائے درود شریف کی کثرت کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پھر تو اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے غم اور فکر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جو شخص درود نہ پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا، وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا تو اس نے جنت کا راستہ خطا کر دیا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یعنی نہ پڑھنا نقصان دہ ہے۔
پڑھیں گے تو فائدہ، نہ پڑھا تو نقصان ہے۔ اور سب سے جو شارٹ درود ہے وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو چلتے پھرتے یہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ الاحزاب 59 میں فرمایا سب مومن عورتوں کے لیے حکم ہے کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو گھر والے ڈریس میں نہ نکلیں، اوپر سے ایک اور اوڑھنی اوڑھ لیں تاکہ زینت چھپ جائے۔ یدنین علیہن جلابیبہن، وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ عبایا اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کا ایک ایک اعضاء جو ہے وہ واضح نظر آ رہا ہو، اتنا سی تھرو نہ ہو کہ جسم اندر سے نظر آ رہا ہو، اتنا اٹریکٹیو نہ ہو کہ وہ ایک اٹریکشن کا باعث بن رہا ہو، لوگ جو ہے وہ اور اٹریکٹ ہو رہے ہوں۔ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، گھر سے باہر جائیں عبایا کیری کریں، ڈھیلا ڈھالا عبایا ہو، اچھا سا اسکارف کیری ہو، سینہ ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر چادر لے رہے ہیں تو وہ بڑی چادر ہونی چاہیے جو پاؤں تک اچھے طریقے سے کور کر لے۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہم گھر سے باہر جاتے ہوئے اپنے آپ کو ایک دفعہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر چیک ضرور کر لیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، اور مجھے اس ٹائم میرا اللہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ تو انسان کا خود عمل، ڈریس، سب کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ سورۃ الصبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ یہاں پر داؤد علیہ السلام کا ذکر۔ داؤد علیہ السلام، یہ اللہ کا فضل، ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت فضل تھا، نبوت ملی ان کو، بادشاہت عطا ہوئی، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا جانتے تھے۔ آپ کا دل بڑا نرم تھا، لوہے سے زرہ بنانے کا ہنر ان کے دل میں ڈالا گیا، اچھی آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ فرمایا نیک عمل کرو، تم جو کرتے ہو بلا شبہ اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے۔ تو جس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں۔ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالوں کی طرح کمزور ہیں، ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمیں اپروچ کرنا چاہیے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، فرشتے بھی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب اللہ تعالیٰ سے سفارش کی اجازت لیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑیں گے، پھر دیر تک سجدے میں ہی رہیں گے، اللہ کی حمد کے ایسے کلمات کہیں گے کہ اس سے پہلے کبھی نہ کہے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنا سر اٹھائیے اور شفاعت کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، اس کے مطابق جہنم سے نکال کر لوگوں کو جنت میں لے جاؤں گا۔ لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے، وہاں سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا۔ آپ سوچیں کہ ایک منٹ کے لیے بھی ہم آگ برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم کیا کہتے ہیں اس امید پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ہوگی اور ہمیں وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، دنیا ملی ہے نا، اس میں جو جی چاہے کرو، جتنے چاہے گناہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، ہم نکل کے چلے جائیں گے۔ تو ہم ذرا جائیں آگ کے اوپر تھوڑی دیر اپنا صرف 5 سیکنڈ کے لیے ہاتھ رکھ کے دیکھیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، جا کے آگ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر انسان کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں حد الوسع غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات بھول چوک سے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، نہ سمجھی کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، غلط کام کر رہا ہوتا ہے، پھر ان کو انڈو کر لینا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، میں نادان تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، تو غفور الرحیم ہے، اور پھر اس کے بعد اس گناہ کو رپیٹ نہیں کرنا۔ مزید فرمایا صدقہ خیرات کرتے رہیے، صدقہ خیرات سے نسلوں تک خیر پھیلتی چلی جاتی ہے۔ نیکی کے ہر کام میں تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالتے رہے، جہاں پتہ چلے تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالتے رہیں۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ سورۃ فاطر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے۔ فرشتوں کے بھی درجے ہیں، جبریل علیہ السلام کے 600 ونگز تھے، 600 پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ زمزم کے کنویں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا پر سے زمین سے گڑھا، یعنی کہ وہاں پہ مارا تھا، وہاں پر گڑھا بن گیا تھا اور جس سے پانی نکلنا شروع ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں یاد رہے کہ ہمارے رائٹ لیفٹ پہ بھی ہر ٹائم فرشتے ہمارے ساتھ ہیں جو ہماری اچھائیاں اور برائیاں نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ڈیلی بیسس پہ ہم کس سے زیادہ کام کرواتے ہیں، اچھائیاں ہماری لکھی جا رہی ہیں ڈیلی بیسس پہ یا برائیاں۔
یاد رکھیے دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ انسان کو جب دنیا میں کچھ ملتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ نعمتیں میرے پاس ساری زندگی اب ہمیشگی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس ہیں۔ اللہ کے بارے میں ہمارا کیا دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، میں جتنی غلطیاں کر دوں شفاعت ہو جائے گی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور شیطان ہمارا دشمن ہے، اس لیے ہمیں اسے دشمن سمجھنا چاہیے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، نہ کہ شیطان کی۔ بعض اوقات انسان عزت کمانے کے لیے دھوکہ دینا شروع ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، وہ چاہے جس کو ذلت دے۔ خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، عمل بہت زیادہ ضروری ہے، اور ذکر بھی انسان کو تب فائدہ دیتا ہے جب وہ عمل میں آ جائے۔ بہت ساری مشکلات کی وجہ کام ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہے ہوتے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم صرف بس زبان ہلا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم وظیفے کر رہے ہوتے ہیں کسی کام کو جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، لیکن دوسری طرف ہم نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ صرف وظیفے کافی نہیں ہیں، جو فرض ہے اگر ہم وہ چھوڑ کر صرف ذکر کریں گے تو وہ کافی نہیں ہوں گے۔ مزید فرمایا ہر جگہ دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، اچھے اور برے۔ اس کو اگر ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں، فار ایگزامپل طور جہالت میں اگر کسی نے ڈرامے فلمیں دیکھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے سب کو، تو ایک صرف مثال کے طور پر میں سمجھانے کی کوشش کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو اس میں دو طرح کے کریکٹر پائے جاتے ہیں، ایک اچھا ایک برا۔ دو رول پلے ہو رہے ہوتے ہیں نا، ایک سچا ہوتا ہے، ایماندار، اچھی بات کرے گا، اس کا اخلاق بھی بڑا اچھا ہے، وہ سب سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرے گا، اور دوسرا چیخ چلا کر بات کرے گا، جھوٹ بولے گا، اس کا ایک رول اچھا نہیں ہے۔ تو ہمیں کون سا رول پسند ہوگا؟ اوبویسلی وہی پسند ہوگا نا، کہ جو بڑا پولائٹ وے میں، جو بڑا ڈیسنٹ ہوگا، اچھی بات کرتا ہوگا، دوسروں کے ساتھ اچھے معاملات۔ تو اسی طرح سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم بھی معاشرے میں دو طرح کے رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں کبھی ہم اچھا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم برا کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اچھا کریں گے تو اچھے کہلائیں گے، جب برا کریں گے تو برے کہلائیں گے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگ کر اچھے کام کرتے رہنا چاہیے، بدگمانیاں نہیں کرنی، بدگمانیوں سے بچنا ہے۔ ہر ٹائم دوسروں کے بارے میں غلط سوچنا، غیبتیں کرنا، یہاں کی بات وہاں، سسرال کی میکے، میکے کی سسرال میں، فون کے اوپر گھنٹے گھنٹے ادھر کی باتیں ادھر کرنا، ان ساری چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھا رول ہمارا ہو معاشرے میں، لوگ ہمیں اچھے طریقے سے جانیں، اچھے نام سے جانیں، مرنے کے بعد بھی ہمارا نام ہو، صدیقین میں ہم لکھے جائیں، تو ہمیں کون سا کریکٹر پلے کرنا ہوگا؟ کون سا رول ہم پلے کرنا پسند کریں گے؟ آپ سوچیں۔ اوبویسلی اچھا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں پاکیزہ بننا ہوگا، ہمیں نیک اعمال کرنے ہوں گے، ہمیں اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کے یہ چیزیں ہمیں سمجھ آئیں گی۔ اور کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ وَمَا تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى، جو پاک ہوا تو وہ اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے۔ تو ہم نے اچھے بن کر خیر پھیلاتے رہنا ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ اپنی ذات کی وجہ سے کبھی کسی کو تکلیف مت دیا کریں، دوسروں کے لیے خیر کا سبب بنے، شر کا سبب، شر کی کنجی ہم نہ بنیں، خیر کی کنجی ہم بنیں۔ پھر 3 چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ نمبر 1 وقار، نمبر 2 سکینت یعنی ٹھہراؤ، اور نمبر 3 خشیت، اللہ کا ڈر۔ پھر دنیا بھی آسان اور آخرت بھی آسان۔ سورۃ الفاتر آیہ نمبر 29 میں فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، بلا شبہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ وہ بزنس ہے جس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں۔ یہاں تلاوت کی بات کی گئی، اس کو پڑھنا، اس کے پڑھنے کی بات کی گئی، اس کو پڑھتے رہنا ہے، بار بار پڑھتے رہنا ہے، ایک بار پڑھ کے اس کو بند نہیں کر دینا اگلے سال کھولوں گی، کوئی مشکل آئے گی میں نے کھولنی ہے، مشکل آئے گی میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے، میں نے نمازیں پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے، اس کو بار بار کھولنا ہے۔ اب سوچئے کہ ہم بھی کتاب کے وارث ہیں، سوچئے آپ کس درجے پر اور کس لیول پہ کام کر رہے ہیں، اور جتنا علم ہمیں ملا کیا اتنا کافی ہے؟ کوئی ایک لیکچر سن لیا، ایک ویک بعد سن لیا، ڈیلی سن لیا، کیا وہ لیکچر کافی ہے؟ کیا یہ بک کھول کر مجھے اتنی توفیق نہیں ملی کہ میں اس بک کو کھول کے خود بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر سکوں؟
کیا ہم اتنے تھوڑے پر راضی ہیں؟ کیا اتنے تھوڑے پر راضی ہونے سے نجات مل جائے گی؟ کیا ہم خود سیر ہو رہے ہیں اس علم سے؟ اور اگر ہم خود سیر ہوں گے تو ہم دوسروں کو بھی سیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہمیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلنا۔ یاد رکھیے، انسان کسی کے خلاف چالیں چلتا ہے، کسی کا امن چھینتا ہے، وہ اپنی طرف ہلاکت کو جلدی کرتا ہے، اپنا زیادہ نقصان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکر اور دھوکہ آگ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مکر و فریب کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جو اس سے پہچانا جائے گا۔ یہ دھوکے باز شخص کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، راہ راست پر ہیں۔ یہ قرآن نہایت غالب، خوب رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں۔ لوگوں کی غفلت کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ ان کو کتاب سے آگاہ کرنا، صرف خود پڑھ کر جان کر کمال نہیں سمجھنا، کافی نہیں سمجھنا، بلکہ ارد گرد کی بھی فکر کرنا۔ مزید فرمایا بخشش خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو رحمان کی پیروی کرے، اس قرآن کی پیروی کرے۔ مومن ہمیشہ نیک کام کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے، وہ نیک عمل کرتا ہے اور اسے ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوں گے یا نہیں۔ اور غائبانہ ڈرنے والے کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ غائبانہ ڈرنے والوں کے لیے بخشش کا وعدہ ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہر روز اعمال نامہ اوپر جاتا ہے۔ اچھے کام کریں گے تو ملٹی پلائی ہوں گے، اچھے کام کریں گے تو ہمیں خود بھی وہ نظر آئیں گے اور ہمیں دیکھ کر باقی لوگ بھی وہ کریں گے۔ تو جب جو وہ نیکی کرے گا ہمیں دیکھ کر وہ ملٹی پلائی ہوتی جائے گی، اور جو جب تک کرے گا اس کی وجہ سے ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، وہ ہمارے حصے میں بھی ایک نیکی لکھی جائے گی۔ تو اس لیے دوسروں کو اچھی باتیں بتاتے رہنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ ہمارا اکاؤنٹ ڈیلی بیسس پہ بھرتا جائے گا۔ پارے کے اہم نکات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ انسان کی نحوست اس کے گناہ کی وجہ سے ہے۔ علم اگلی نسلوں تک پہنچانا چاہیے، صرف خود حاصل کر کے اس کو بند کر کے نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم خود بھی خیر نہ لیں اور دوسروں کو بھی نہ دیں۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ایمان کا ہونا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ذکر کی کثرت اجر بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ حجاب دلوں کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، ساری دعاؤں کو کافی ہو جاتا ہے۔ اصل علم وہ ہے جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو۔ سہل اللہ لکن طریق الجنہ بسبب طریق العلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔